اسلام کے شیر حضرت حمزہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ قریش مکہ عداوت نبوی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ خاموشی سے اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو آپ سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حضرت حمزہ کی بہادری سے اس قدر متاثر و مروب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی زیادتی مجھی سے ہوئی تھی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمیت ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو حضرت امیر حمزہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائے، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حضرت حمزہ کو سنانے کے لیے کہی تاکہ بات یہیں ختم ہو جائے اور حمزہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ حضرت حمزہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر حضرت حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت و امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے وہ کسی قدر محتاط و مؤدب ہو گئے، اور لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعمل کرنے لگے۔